محترم دوستو، حضرت عباس علمدار اور کربلا کی پیاس کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ عباس وہ ہیں جنہوں نے معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کی لاج رکھی تھی۔ محترم ساتھیوں، دل تھام کر سنیے گا ننھی سکینہ بنت حسین اور 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی پیاس کا یہ ایک نہایت دردناک واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی تھی کہ ان کے لیے ایک ایسی ہمسر تلاش کی جائے جس سے بہادر اور دلیر بیٹے پیدا ہو جائیں، تو حضرت عقیل جو کہ نسب شناس تھے، انہوں نے حضرت عباس علمدار کی ماں سیدہ فاطمہ بنت حزام کو حضرت علی کے لیے تلاش کیا اور ان کا عقد کروایا تھا۔ منقول ہے کہ شب عاشوراء جب زہیر بن قیس کو پتہ چلا کہ شمر نے عباس علمدار کو امان نامہ بھیجا ہے تو کہا، اے فرزند امیر المومنین، جب تمہارے والد نے شادی کرنا چاہی تو تمہارے چاچا عقیل سے کہا کہ ان کے لیے ایسی خاتون تلاش کریں جس کے حسب و نسب میں شجاعت و بہادری اور وفا ہو، تاکہ ان سے دلیر اور بہادر اور وفادار بیٹے پیدا ہوں، ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں یہ معصوم بچے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیمہ زن ہوئے تو یزیدی بدبختوں نے آل رسول پر اس پانی کو بند کر دیا جو کہ جانوروں، حیوانوں، چرند پرند کے لیے تو کھلا تھا، لیکن اس کی بندش اگر تھی تو خاندان اہل بیت پر، حوض کوثر کے مالک نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، جن کے لیے حضرت محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت اور تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کی سواری کی تھی، جو اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر حالت سجدہ میں بیٹھ گئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کہ کہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو میرے نواسے، میرے لخت جگر حسین علیہ السلام کو چوٹ نہ لگ جائے۔ محترم ساتھیوں، اس نبی کے ان معصوم پھولوں پر جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں پانی کو بند کر دیا گیا تو ننھے 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام، ننھی چند سال کی سکینہ بنت حسین علیہ السلام پیاس سے بلبلانے لگیں۔ ننھی سکینہ اپنی پیاس تو برداشت کر پا رہی تھیں، لیکن اگر برداشت سے باہر تھی تو ننھی سکینہ کے سامنے اس کے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر علیہ السلام کی پیاس جو وہ برداشت نہ کر پائیں اور اپنے چچا عباس علمدار کے پاس حاضر ہو گئیں اور عرض کرنے لگی، چچا جان، آپ نے دیکھا نہیں میری زبان، میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، پیاس سے لبریز ہے، میرا بھائی علی اصغر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہا ہے، اب تو پیاس کی شدت سے اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ چچا عباس، کیا آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے ہی پانی کی 2 بوندیں لا دیں؟ عباس علمدار کا کلیجہ کٹ گیا، آپ کے سینے پر چھریاں چلنے لگیں۔ آپ نے امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور عرض کی، اے امام، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ننھی سکینہ اور ننھے علی اصغر کی پیاس ہی بجھا سکوں۔ اگر میں ان 2 ننھے پھولوں کی پیاس بجھاتے ہوئے بھی مر جاؤں تو بھی میری زندگی سرخرو ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ عباس علمدار میرے بعد میرے خیموں کا، میری عزت دار مستورات کا محافظ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے عباس، تو میرے خیموں کا، میری عزت کا محافظ ہے، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو عباس علمدار علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مولا، اب بس ہو گئی ہے، معصوم بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بھی کہا اپنے لخت جگر ننھے علی اصغر اور سکینہ کی پیاس برداشت تھی، چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کو اجازت دیتے ہوئے کہا، عباس، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ یہ سننا تھا کہ عباس علمدار کے چہرے پر خوشی اور طمانت کے وہ اثرات رونما ہوئے کہ لگتا تھا جیسے انہیں اپنی پیاس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے انہیں پیاس کی پانی کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سواری لی، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، دوسرے ہاتھ میں اپنی تلوار پکڑی اور گھوڑے کو سرپٹ بھگاتے ہوئے فرات کی جانب چلے گئے۔
دشمنوں نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شیر آ رہا ہے، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا سپوت آ رہا ہے۔ راستے میں آنے والے یزیدی فوجی گاجر مولی کی طرح عباس علمدار کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ عباس علمدار کا ایک ہاتھ مشکیزے پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بازی کے وہ جوہر دکھا رہا تھا کہ جو بھی یزیدی بدبخت سامنے آتا وہ کٹ کے گرتا۔ عباس علمدار نے درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب یزیدی بدبختوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ان میں ہمت نہ تھی کہ علی شیر خدا کے اس لال کو، اس سپوت کو مقابلے میں آتے، اور آتے بھی تو کیسے کہ ہر ایک کو اپنی جان جو عزیز تھی۔ وہ بدبخت تو اقتدار کے، دولت کے، انعام و اکرام کے لالچی تھے، وہ اپنی جان گنوانے کے لیے تھوڑی میدان میں آئے تھے، جبکہ شیر خدا کا یہ لال تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے، ننھے علی اصغر کی پیاس کو مد نظر رکھے، ننھی سکینہ کے خشک ہونٹوں کو، خشک زبان کو اپنی آنکھوں کا محور بنائے اپنے گھوڑے کو سرپٹ فرات کی جانب بھگاتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب حضرت عباس علمدار نے دریائے فرات سے اپنے مشکیزے کو بھر لیا تو حضرت عباس علمدار کے گھوڑے نے دریائے فرات میں اپنا منہ ڈالا، لیکن قدرت نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ عباس علمدار وفا و شجاعت کا پیکر، جس کی وفا کی مثالیں پورے مدینہ منورہ میں دی جاتی تھی، جس جیسا وفادار اور شجاع نوجوان پوری مدینہ کی سرزمین میں موجود نہ تھا، اس کا گھوڑا بھی اس کی طرح با وفا ہی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا مالک خود پیاسا ہے اور وہ پانی پی نہیں رہا تو میں کیوں کر پانی پی سکتا ہوں۔ ادھر عباس علمدار نے اپنا چلو پانی سے بھرا تاکہ اپنی پیاس و تشنگی کو بجھا سکیں، لیکن یہ کیا، عباس علمدار نے اپنے چلو سے پانی کو گرا دیا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ سے اٹھے کہ پانی کیوں نہ پیا، کیونکہ وفاداری کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان اور ان کے معصوم بچے تو پیاسے رہیں، 3 دن سے بھوک پیاس برداشت کریں کہ ان کے بچوں کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو جائیں، لیکن عباس علمدار خود پانی پی لے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی بے ادبی عباس علمدار جیسا وفادار کیسے کر سکتا تھا؟ چنانچہ نہ سواری نے پانی پیا اور نہ اس کے سوار نے پانی پیا، اور جیسے ہی مشکیزہ پانی سے بھرا اور خوشی سے طمانت سے واپس لوٹنے لگے تو شمر کی آواز کانوں میں پڑی، جو اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ بدبختو، نالائکو، اگر علی کا یہ شیر پانی کی ایک بوند بھی اپنے خیموں میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ علی کے شیروں کو اگر پانی مل گیا تو یہ لوگ تمہارے پورے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شمر بدبخت کے تیر اندازوں نے حضرت عباس علمدار پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ علی کا شیر عباس علمدار ان تیروں کو روکتا ہوا اپنی ڈھال پر سہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یزیدیوں کے ایک گروہ نے گھیر لیا، ایک نے عباس علمدار کے مشکیزے والے بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو ہی کٹ گیا، لیکن قربان جائیں وفا کے اس پیکر پر، شجاعت کے اس بلند مینار پر، جس نے اس مشکیزے کو گرنے نہ دیا اور اس پانی کے مشکیزے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور تلوار کو چھوڑ دیا کہ اب اپنی جان کی پرواہ کس کو تھی، اب کس کے لیے لڑنا تھا؟ اب تو بس ذہن میں تھا تو بس علی اصغر اور ننھی سکینہ بنت حسین کی پیاس۔ چنانچہ اب ذہن میں بس یہ تھا کہ میں اس مشکیزے کو لے کر بس خیموں تک جا پہنچوں، جان جاتی ہے تو جائے۔ لیکن ان بدبختوں نے عباس علمدار کے دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا۔ اب عباس علمدار وفا کے اس پیکر نے، شجاعت کے اس مینار نے اس مشکیزے کو اپنے منہ میں تھام لیا اور سرپٹ گھوڑے کو بھگانے لگے، لیکن تیر اندازوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ عباس علمدار کا سینہ چھلنی کر دیا اور عباس علمدار زمین پر تشریف لے آئے اور خیموں کی جانب اپنا رخ کر کے با آواز بلند کہنے لگے، السلام یا امام حسین۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام بھی لپکے، اپنے لختے جگر، شجاعت اور وفا کے پیکر بھائی کو تھامنے کے لیے دوڑے۔ عباس علمدار کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو عباس علمدار نے آخری الفاظ کی صورت میں بس اتنا کہا، یا امام مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ننھی سکینہ اور ننھے علی اصغر کی پیاس کی لاج نہ رکھ سکا، اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ سے لبوں کو جنبش دی اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ تھا عباس علمدار، یہ تھا شجاعت وفا کا پیکر، یہ تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جان کہ جس کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام لشکر سے جدا کرنے کے لیے شمر بدبخت نے
ابن زیاد سے امان نامہ لکھوایا اور عباس علمدار سے کہا کہ میں تمہاری جان بخشی کا امان نامہ لکھوا لایا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دو، کیونکہ شمر بدبخت بھی یہ جانتا تھا کہ جب تک عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہیں امام حسین علیہ السلام کو شکست دینا ناممکن ہے۔ لیکن قربان جائیے وفا اور شجاعت کے اس مینار پر کہ اس نے شمر بدبخت کو خوب لان تان کر کے واپس بھیج دیا کہ بھلا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی عباس چھوڑ سکتا ہے۔ آج بھی عباس علمدار کے مزار پر پانی کا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ ماہرین آب خود حیران ہیں کہ ہر سال 9ویں اور 10ویں محرم کو حضرت عباس علمدار کے مزار پر انوار پر پانی کہاں سے آتا ہے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یا حسین لبیک یا حسین عباس علمدار لکھنا مت بھولیے گا۔